حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی خطا زور سے کہو، کوئی خطا، ان کو خطا پر کہنا یہ خود خطا کرنا ہے. ان کو خطا پر کہنا یہ خود خطا کرنا ہے. مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے، میرے پاس پوری قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، علمی جواب ہیں، مگر میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو صحابہ یا اہل بیت کی گستاخی کرائے. مجھے دلائل معلوم ہے. لوگوں نے لائن لگا دی، میں نے کوئی دلیل نہیں دی، میں نے کہا صرف الفاظ واپس لے لیں. اسی میں ادب ہے، اسی میں تحفظ ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بچاؤ ہے. وہ نہیں لے رہے، ان کی مرضی. ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے حضرت ابو بکر کی عظمت اور صداقت کو بھی مانتے ہیں، سیدہ کی طہارت اور حفاظت کو بھی مانتے ہیں. نہ حضرت ابو بکر کے لیے خطا کا لفظ بولیں گے، نہ حضرت سیدہ کے لیے، بلکہ جو ان کے لیے خطا کا لفظ بولے گا اس کو خطا پر مانیں گے، اس کو خطا پر مانیں گے. یہ ہستیاں معصوم نہیں ہیں، مگر ان سے خطا کا صدور ماننا. جب ہوئی نہیں ہے تو پھر کیوں کہیں؟ جب ہوئی نہیں ہے تو پھر کیوں کہیں؟ ہمیں اتنا کہنے سے کوئی درجہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا. اور جس کی برکت سے ہم نے بخشے جانا ہے، ہم ان کو معاذ اللہ خطا پر کہیں، ہم ایسی خطا کر سکتے نہیں ہیں. یہ جواب کافی ہے. علماء نے دلائل کے انبار لگا رہے ہیں، مگر مجھے اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنی. وہ اتنی مقدس ہستی ہیں، اتنی شان والی ہستی ہیں، قیامت کے دن جب تشریف لائیں گی آواز لگے گی، اور لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی شہزادی گزرنے والی ہے. اللہ جن کا اتنا پاس فرمائے، آج ان کے لیے خطا کا لفظ بولیں تو اس سے بڑی خطا اور کیا ہوگی. یاد رہے، چونکہ آیت آئی ہے، اور میں حیران کہاں سیدہ کا ذکر آج چل نکلا اور آیت بھی وہی سامنے آئی ہے. یاد رہے، نہ سیدنا صدیق اکبر نہ سیدہ زہرا، ان دونوں کے بارے میں جو کوئی ہلکا لفظ کہتا ہے اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے. اس کے پاس اگر علم ہے تو وہ اس علم سے ان کا ادب کرے، اگر ادب نہیں ہوتا اس سے تو خاموش رہے. علم ہے تو ادب کرے، علم ہے تو، اور ادب نہیں ہوتا تو. لیکن خطا کا لفظ بولیں گے تو ہم گوارا کر سکتے نہیں. تم خطا پر ہو، وہ خطا پر نہیں تھیں. سمجھ آ گئی بات؟ جو ان کے لیے خطا کا لفظ بولے وہ خطا پر ہے، سیدہ خطا پر نہیں تھی. اللہ تعالی اس مقدس ہستی کے صدقے ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیا ذکر حضرت سلیمان وارث بنائے گئے کس کے؟ داؤد علیہ السلام کے. اور ان کی وراثت کیا تھی؟ اونچی کہیے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت علمی تھی، مالی نہیں.
اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو اس کے ذکر کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی مال چھوڑ گئے ہیں، باپ چھوڑ گیا، مال کس کو جائے گا؟ اولاد کو جائے گا نا، اس کے ذکر کی ضرورت کیا تھی؟ ہر بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا وارث ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا خصوصیت کے ساتھ یہ فرمانا جو آپ سن رہے ہیں کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، یہ خاص طور پر فرمانا، کیا دنیا کا مال ملنا نبی کے فضل و کمال کا باعث ہو سکتا ہے؟ اونچی کہیے نہیں۔ اور پہلے فرما دیا ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، تو علم و حکمت اور نبوت جو داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی اس کے وارث ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ کون ہوئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور بھی آپ کو اس میں روایات ملیں گی، میں نے صرف اتنا بتایا آپ کو۔ پہلی بات آپ نے یہ سن لی کہ نبیوں کا کمال اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہونے والا علم ہے۔ کیا ہے؟ اور نبی جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہوتا، یہ آپ سن چکے۔ اب آپ نے یہ بھی سن لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنائے گئے داؤد علیہ السلام کے، تو وہ کیا تھا؟ وہ علم تھا جس کے وہ وارث بنائے گئے۔ مالی وراثت مراد نہیں ہے، اور مال کی انبیاء کی نظر میں کوئی قدر و قیمت، دنیا کے مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد بھی ہیں۔ حضرت علی کی شان میں حضور نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو، میرے۔ تو اب حضور نے ان کے لیے فرمایا، ان کو نبی کی بارگاہ سے کیا ملا؟ علم۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا اونچی کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی پلاٹ حضور ان کے نام کر کے گئے تھے، اونچی حسنین کے نام، اپنی بیویوں کے نام۔ تو جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں مال، تو ان کو بتا دیا قرآن نے نبیوں کی شان کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے علم دیے جاتے ہیں، اور عزت اور بزرگی ہے تو کس وجہ سے ہے؟ اونچی علم کی وجہ سے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے بتائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ ہر ایک نے شاہی وراثت کا باپ سے مطالبہ کیا، کتابوں میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کا وارث کس کو بنایا؟ سلیمان کو۔ باقی 18 بیٹوں کا ذکر نہیں، کیوں؟ کہ نبوت اور علم ملا تو سلیمان علیہ السلام کو ملا۔ باقی کا ذکر کیونکہ وہ مال کے حوالے سے ہوگا اور اس کا یہاں کوئی محل نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک تحریر مہر شدہ داؤد علیہ السلام کو بھجوائی، اس میں چند مسئلے سوال تھے، اور لکھا کہ جو بھی تمہاری اولاد میں سے صحیح جواب دے وہ تمہارے ملک کی یعنی بادشاہی کی وراثت اس کو ملے گی، وہ وارث ہوگا۔ سوال بھیجے گئے، اب پھر علم کی بات آ گئی جیسا کہ کتابوں میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اور اپنے
وہاں پر موجود جتنے علماء ان کے سلطنت میں تھے، علماء مشائخ، ان کو بلایا اور وہ سوالات اپنے بیٹوں کے سامنے رکھ دیے۔ وہ سوالات کیا تھے میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن مجھے دعویٰ نہیں ہے، یہ کتابوں میں تفسیروں میں ہیں، واللہ عالم یہی ہیں یا نہیں، بہرحال جو موجود ہیں وہ سنا رہا ہوں۔ پہلا سوال، سب سے نزدیک تر کون سی چیز ہے اور سب سے دور تر کون سی چیز ہے؟ سب سے وحشت ناک کون سی چیز ہے اور سب سے زیادہ مانوس، جس سے انس ہو، لگاؤ، وہ کون سی چیز ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا، وہ کون سے دو ہیں جو قائم ہیں اور دیگر دو مختلف اور دیگر دو دشمن ہیں؟ دوسرا سوال۔ تیسرا، وہ کون سا کام ہے جس کے آخر میں اس کی تعریف کی گئی ہے؟ چوتھا سوال، وہ کون سا کام ہے جس کا انجام برا ہے، مذموم ہے؟ کتنے سوال ہوئے؟ 4۔ کتنے ہوئے؟ 4 آپ نے سن لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بیٹوں کے سامنے رکھی یہ لسٹ سوالوں کی، تمام بیٹوں نے کہا ابا جان ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابا جان اجازت ہو تو میں جواب دوں، میں بتاؤں؟ آپ نے اجازت دی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا پہلے سوال کا جواب یہ کہ انسان کو قریب تر، انسان سے سب سے زیادہ نزدیک چیز موت ہے اور سب سے دور چیز اس کا وہ ترکہ ہے جو وہ مرنے کے بعد چھوڑتا ہے، اور اس کے لیے وحشت والا وہ جسم ہے جو روح سے خالی ہے اور جس سے بہت زیادہ انس ہو جائے وہ روح ہے۔ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب یہ کہ وہ جو دو قائم ہیں وہ آسمان اور زمین ہیں، اور دو مختلف سے مراد دن اور رات ہے، اور ایک دوسرے کے دشمن موت اور حیات ہے۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال کہ وہ کام جس کا انجام تعریف والا محمود ہے وہ ہے حوصلہ، صبر، وقت غصہ، غصے کے وقت حوصلہ اور صبر، یہ وہ جس کا انجام تعریف والا، اور جس کا انجام برا ہے وہ تیزی جو غصے کے وقت آئے، وہ تیزی جو غصے کے وقت آئے۔ جتنے علماء مشائخ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کتاب منزل جو اللہ کی طرف سے آیا تھا لکھا ہوا، اس کے مطابق حضرت سلیمان کا جواب پایا، تو حضرت سلیمان نے بھائیوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو عطا فرمایا ہے وہ دوسرے بھائیوں کو نہیں ہے، لہذا وہی وارث ہوں گے، شاہی بھی ان کو دی جائے۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام وصال فرما گئے اور حضرت سلیمان ان کی نبوت کا بھی اعلان ہوا اور ان کو بادشاہی بھی عطا ہوئی۔